اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگی ہوئی تھی۔ آہستگی سے کوہنی اس کے سینے پہ ٹکاتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ جان نکالنی ہے کیا؟ مجھے پین ہو رہی ہے۔ وہ اسے پیچھے کی طرف کرنے لگا تھا۔ یار پلیز، جان نکالنی ہے تم نے میری؟ ایسی حرکتیں کر کے وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ تو ابھی مجھے کہہ رہے تھے آپ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، تو اب یہ بھی برداشت کرے نا، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اتنے بڑے ظلم برداشت نہیں ہوتے، میں نے ظلم برداشت کرنے کی بات نہیں کی تھی، ہم تو آپ کی محبت برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچا، شدت بھرا بوسہ دے چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف ہو گئی۔ ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں لگے ہوئے تھے جب باہر سے مسلسل دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ اتنی بارش ہو رہی تھی، اتنی رات کو کون آ گیا ہے؟ آپ دیکھیں تو اس نے آنا تھا کیا؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ اور اتنی رات کو بھلا اس نے آم لینے آنا ہے، وہ بھی اتنی بارش میں؟ جا کے دیکھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ جا کے دیکھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف گیا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ایک بھیگی ہوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، ٹھنڈ کی وجہ سے کپ کپا رہی تھی۔ حسام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس لڑکی کو دیکھ کے، آپ کون ہیں؟ حسام نے نہ سمجھی کے عالم میں اس کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے پوچھا، وہ میں ردا ہوں۔ کون ردا؟ جی اندر آ جائیں، باہر بہت زیادہ بارش برس رہی ہے، لیکن میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ میں آگے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ جی بولیں بولیں، آپ کون ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا کوئی دوست ہیں منیزہ کی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی منیزہ سے مل سکتی ہوں؟ پلیز آپ منیزہ کو یہاں بلا دیں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ بیٹھیں۔ اسے لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا، مگر وہ وہیں پہ کھڑی رہی۔ کافی وقت بعد منیزہ باہر آئی، سامنے کھڑی ہوئی ردا کو دیکھ کے فوراً سے آ کے اس کے گلے سے لگی۔ ردا، تم اتنی رات کو کیا سرپرائز دیا ہے؟ مگر اگلے ہی لمحے پیچھے پڑا ہوا بیگ دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم یوں اچانک، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ رونے لگی تھی، منیزہ کے گلے سے لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے پیچھے کھڑا ہوا حسام بھی تھوڑا پریشان ہوا تھا، اسے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ اس نے حسام کی طرف اشارہ کیا اور حسام کچن سے اس کے لیے پانی لے کے آیا۔ اسے پانی والا گلاس پکڑایا۔ وہ پانی پینے کے بعد حسام کی طرف دیکھا تو حسام وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، گھر والوں سے بھاگ کے شادی کی، فیملی کے خلاف جا کے شادی کی تھی، اور آج اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ اتنی رات کو مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میرے پاس دوسرا جانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تمہیں پتہ ہے، میں اپنے گھر جاتی تو مجھے کبھی قبول نہ کرتے، اس وجہ سے میں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کبھی تم مجھے یہاں سے جانے کا نہیں کہو گی، بس میں کچھ دن یہاں پہ رہنا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی، بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ منیزہ کہنے لگی، پریشان مت ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ہوں نا، کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولے، جاؤ چینج کرو، میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لے کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے ایک روم میں لے کے آئی، کمرے کی لائٹ آن کی، اس کے بیگ کو سائڈ پہ رکھا
تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا سکتی ہو۔ یہاں آرام کرو، کافی زیادہ ٹھنڈ ہے، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آتی ہوں کھانے کے لیے۔ بہت شکریہ منیزا، تم نے مجھے یہاں پناہ دے دی، میں زیادہ دن یہاں پہ نہیں رکوں گی۔ دیکھو ردا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے دلاسا دیا، کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ کون ہے منیزا؟ میں نے آج سے پہلے کبھی تمہاری اس دوست کو دیکھا نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حسام، کیا آپ بھی عورتوں کی طرح سوال جواب کرنے لگے ہیں؟ میری دوست ہے، آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی، کس حال میں آئی ہے؟ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی ہے۔ کتنے برے یہ مرد ہوتے ہیں نا، پیار محبت پسند کی شادی، رب سے طلاق دے دی، کتنے برے ہوتے ہیں نا۔ لیکن میں تو نہیں ہوں نا۔ وہ اس کے لیے چائے بنانے لگی، ایک دم سے پیچھے سے باہوں کے حصار میں لیتا گردن میں چہرہ چھپا گیا۔ کیا آپ کو محبت سوچ رہی ہے؟ وہ لڑکی یہاں ہے تو کیا ہمارے بارے میں سوچے گی؟ ابھی چلیں، شاباش، دور ہٹیں۔ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم اپنے کام کرو نا پہلے، کبھی تمہیں کوئی دقت محسوس ہوئی ہے میرے یوں قریب آنے سے، جو آج تم مجھے کہہ رہی ہو کہ وہ آ جائے گی؟ مجھے نہیں فرق پڑتا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا، ویسے بھی اسے کمرے میں چھوڑ کے اتنی بے وقوف تھوڑی لڑکی ہے کہ اٹھ کے آ جائے۔ چلو تم اس کے لیے کھانا بناؤ، تمہاری دوست اتنی ٹھنڈ میں آئی ہے، آدھی رات کو آ کے ایسے کسی کے رومانس کا بیڑا غرق کرتا ہے کوئی؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، آپ کو بس ایک ہی چیز سوچتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے خود سے دور کر دیا، آخری دفعہ اس کی گال کو چوما اور کہنے لگی، جائیں اب۔ اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھانے والی ٹرے لے کے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے گھٹنوں پہ سر رکھے ہوئے بہت بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ ردا، دیکھو، رونے کی یا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے منیزا نے اس کے سامنے کھانے والی ٹرے رکھی۔ اس نے کھانے کی طرف دیکھا۔ نہیں منیزا، میں کچھ بھی نہیں کھانا چاہتی، پلیز تم یہ کھانا یہاں سے لیتی جاؤ، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، پلیز تھوڑا سا کھا لو نا، پریشان مت ہو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی گال کو نرمی سے چھوا تھا۔ یار تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتی، تمہیں بالکل بھی اندازہ نہیں کہ میں کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ یار مجھے اندازہ ہے، دھیرے سے اس کی گال کو چھوتے ہوئے بولی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، کھانا کھا لو، آرام کرو، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، ہم صبح بات کریں گے، ابھی تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، تم شاید اس وقت اکیلی رہنا چاہتی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ منیزا کمرے میں آئی تو دیکھا سامنے ابھی تک جاگ رہا تھا۔ آپ کو سو جانا چاہیے تھا، آپ کو پتہ ہے میں اپنی دوست کے پاس جا کے بیٹھی ہوئی تھی، لیکن آپ ابھی تک میرا انتظار کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، بھائی ظاہر ہے اب بیگم کے بغیر مجھے کب نیند آتی ہے، جلدی سے میرے پاس آؤ، تمہاری دوست نے آ کے میرے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، سارے رومانس کو خراب کر دیا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو میں سو جاتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، بہت زیادہ بچنے کی اچھی تیاری ہے۔ یہ کہتے ہوئے کھینچ کے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی، دھیرے دھیرے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگی تھی، اس کی انگلیوں کے ساتھ اس کے سینے پہ اپنا نام لکھتے ہوئے ایسے ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔
صبح ہلکی سی دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کے سینے سے چپکی ہوئی سو رہی تھی۔ دروازے کی دستک سن کے وہ ہڑبڑا کے اٹھی اور وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اتنی صبح صبح کون آ گیا ہے؟ آج تو سونا تھا، تمہاری دوست ہوگی، جاؤ جا کے دیکھو، یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے تکیے پہ سر رکھتا ہوا نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے باہر کی طرف آئی تھی۔ اس نے باہر آ کے دروازہ کھولا تو سامنے ردا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے ردا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے ناشتہ کرنا تھا، اس وجہ سے سوری یار، سنڈے کو ہم بہت لیٹ اٹھتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا۔ چلو آ جاؤ، ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں تمہیں ناشتہ بنا دیتی ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ردا نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کی طرف آ گئی۔ منیزا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تمہارے گھر آ کے رہنا، لیکن میں بہت زیادہ مجبور ہوں، میں جلدی اپنا کوئی انتظام کر لوں گی۔ منیزا اس کی بات سن کے کہنے لگی، دیکھو ردا، کیسی تم غیروں والی باتیں کر رہی ہو، میں تمہاری دوست ہوں، دوبارہ تم ایسی کوئی بات نہیں کرو گی، آئی سمجھ؟ نرمی سے اس کی گال کو چھوا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ ناشتہ دینے کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے کچھ دیر کے لیے باہر جانا ہے تو تم انتظار کر لینا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس بڑے سے محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی جو بہت بڑا تھا، اور اتنے بڑے محل نما گھر میں وہ صرف دونوں میاں بیوی ہی رہتے تھے۔ وہ عجیب نگاہوں سے گھر کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنے میں اسے سیڑھیوں سے اترتا ہوا حسام دکھائی دیا، ایک رعبدار شخصیت والا مرد، اس کی چوڑی جسامت والی باڈی، اس نے جیسے جم میں بنایا ہوا تھا، بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ تھے پیس میں ملبوس نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے ردا کو دیکھا، منیزا کدھر گئی ہے؟ اس نے نرمی سے سامنے بیٹھی ہوئی ردا سے پوچھا تو اس نے یوں سوال کیا جیسے اسے کئی سالوں سے جانتا ہو۔ وہ مجھے بول کے گئی ہے کہ وہ کسی کام سے جا رہی ہے، پتہ نہیں کس کام سے گئی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گڈ، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ناشتہ ابھی تک نہیں بنایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، آپ ان کے آنے کا انتظار کرو، مجھے کچھ ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا، لیکن ایسے تو مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگے گا، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس نے مڑ کے اس لڑکی کی طرف دیکھا، آپ کو ڈر لگے گا؟ حسام اس کی بات سن کے ہنس پڑا۔ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ چھوٹی بچی ہو جو آپ کو اکیلے ڈر لگے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پلیز نہیں جائیں نا، ایسے مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جائیں، میں کمرے میں جا رہا ہوں، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے جاتے ہوئے حسام کو دیکھنے لگی۔ حسام ابھی کمرے میں ہی آیا تھا جب اسے باہر سے چیخوں کی آواز آئی۔ جیسے ہی باہر آیا تو وہ چلاتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ وہاں پہ چوہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس نے دیکھا وہاں پہ کچھ نظر نہیں آیا۔ کہاں ہے چوہا؟ شاید وہ بھاگ کے چلا گیا ہے۔ آہستگی سے خود سے دور کرنے لگا۔ اسی وقت گھر میں منیزا داخل ہوئی۔ اسے یوں حسام کے سینے سے لگا ہوا دیکھ کے منیزا کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔
حیرت سے اس نے ردا کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے ردا سے پوچھا۔ ہاں، وہ شاید یہاں پہ چوہا آ گیا تھا، اس وجہ سے۔ حسام تھوڑا شرمندہ بھی ہوا تھا کیونکہ منیزہ نے عجیب نگاہوں سے اسے یوں اس کے قریب دیکھا تھا۔ تو 3 دن ہو گئے آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے، اور منیزہ کا بھرپور خیال رکھتی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں آئی، کافی زیادہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھتے ہوئے لیٹی تو اس کے گرد بازوؤں کا حصار تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا، یار کیا سارا دن تم کام لگی رہتی ہو، آتے ہی سو جاتی ہو، میرے لیے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہا، بس ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہر وقت تو آپ میرے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں نا۔ ابھی بالکل بھی نہیں، مجھے نیند آئے گی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، پھر ٹھیک ہے، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، تم سوتی رہو۔ لیکن شادی میں آپ کو کون سا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری طرف کروٹ لے لی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ شخص کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگا، میں شادی کر لوں گا۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کر لیں دوسری شادی، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ اس کی آواز میں ہنسی اور مسکراہٹ تھی۔ بعد میں پھر روتی پھروگی۔ نہیں، میں نہیں روتی، آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر باہر نکلا تو سامنے لاؤنج میں ردا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم رو رہی تھی کیا؟ سامنے اسے نرمی سے پوچھا تو وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دیکھو، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، تو آپ پریشان مت ہوئیں۔ یہ کہتے ہوئے نرمی سے اسے سمجھایا تو وہ آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے حسام کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ اوکے، حسام کا دل بڑی شدت سے دھڑکا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھایا اور فوراً سے معذرت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد واپس کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک کندھے پہ اس لڑکے کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ بہت زیادہ غصہ آیا۔ صبح صبح وہ پریشان تھا، بلکونی میں کھڑا ہوا سگریٹ پی رہا تھا، جب پیچھے سے اسے ہگ کر لیا۔ اس نے مڑ کے منیزہ کی طرف دیکھا، کہنے لگا، شاید یہ ردا واپس کب جائے گی؟ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، کیا مطلب ہے؟ کیوں واپس جائے؟ ابھی نہیں جائے گی۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں، کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھ گئی تھی، اس وجہ سے آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، کیا مطلب؟ تم ابھی مجھے بتا رہی ہو کہ میں بابا بننے والا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ ابھری ہوئی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ وہ لب بڑبڑائے اپنی نگاہیں نیچے جھکا گئی۔ وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اوپر کیا اور اس کی تھوڑی پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ ویسے آج تم مجھے بہت خوبصورت لگ رہی ہو، دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو مجھے۔ تم اس کے پاؤں ہی زمین پہ نہیں لگ رہے تھے
کیونکہ شادی کے اتنے سالوں بعد اسے یہ خوشخبری ملی تھی۔ دن گزرنے لگے، اس کا بھرپور خیال رکھتا، مگر جب بھی اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے خود سے دور کر دیتی تھی۔ اس چیز کا بھرپور فائدہ ردا اٹھا رہی تھی۔ اکثر رات کو اس کے پاس بیٹھ جاتی، دونوں رات گئے تک باتیں کرتے۔ منیزہ کو بھی کبھی اس چیز سے فرق نہیں پڑا۔ اس دوران ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ کسی چیز کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوا۔ اس کا خیال رکھتا، مگر ردا بہت قریب ہو گیا اور ردا بھی یہیں پہ رہ گئی تھی، نہ گھر جا رہی تھی نہ کہیں اور جا رہی تھی۔ جب ردا نے آہستگی سے اسے پیچھے سے ہگ کیا، وہ لان میں کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کی کمر پہ رکھا اور اپنے قریب کر گیا۔ کیا بات ہے، زیادہ مسخریاں سوچ رہی ہیں، یہ کہتے ہوئے اس کی گال کو دبوچ کے اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بہت قریب ہو گئی، اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اوپر ہوتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کبھی میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکوں گی۔ تو رہنے کا کون بول رہا ہے؟ پھر آپ اب میرے بھائی میں منیزہ کو بتائیں گے؟ یہاں دیکھو تو، پتہ ہے ابھی اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں بتا نہیں سکتا، مگر وقت آنے پہ ضرور اسے بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا تو وہ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک آدھی رات کو منیزہ کی آنکھ کھلی تو اس نے ساتھ دیکھا بیڈ پہ موجود نہیں تھا۔ حسام کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ حسام، یہ کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے ارد گرد دیکھا، آہستگی سے روتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ کچن سے کھٹ پھٹ کی آواز آ رہی تھی، شاید اپنے لیے کافی بنا رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تو سامنے حسام کو کچن میں کھڑا ہوا دیکھ کے آہستگی سے اس کے قریب آ گئی، اس کے ہاتھ سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ آپ اتنی رات کو یہاں کچن میں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میری جان، میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، آپ کو چاہیے؟ کیا مطلب؟ وہ مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ اچھا ایسی بات ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو ٹھیک ہے، یہاں کرسی پہ بیٹھو۔ اسے کرسی پہ بٹھاتے ہوئے محبت بھرے انداز میں اس کی گال کو چوما اور ردا جو کہ باہر کھڑی ہوئی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ کے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم چائے لے کے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ کیوں، آپ نے کہاں جانا ہے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ میں آتا ہوں میری جان۔ چلے ٹھیک ہے، بلکہ کام کہتے ہیں آپ کو اس ٹائم جاگ رہی ہوتی ہے، ردا کو بھی چائے دے دو، اس نے مسکرا کر کہا۔ اسے ابھی پکڑا کے آتا ہوں، تم ویٹ کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے غصے میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ آہستگی سے اس کے پاس چائے رکھتے ہوئے بولا۔ چائے اسی کے پاس جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے اس کی پیشانی کو چوما۔ پاگل ہو گیا تم دونوں؟ وہ بھی میری بیوی ہے، مجھے نہیں پتہ؟ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف منہ کر گئی۔ وہ آہستگی سے اس کی گال کو چومتا ہوا اس کے پاس چائے رکھ کے باہر چلا گیا، اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ چائے رکھ کے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ردا کو چائے دے دی؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
جی جناب، رضا کو چائے دے کے آیا ہوں، اب آپ کے ساتھ پینے لگا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھ کے چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھ گیا۔ اس کے ساتھ نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتی رہی، آنکھوں میں نمی تر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہوں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم اپنے بیبی کا کیا نام رکھیں گے؟ اس نے محبت بھرے انداز میں پوچھا۔ تو وہ کہنے لگا، ابھی میں نے سوچا نہیں، بعد میں سوچوں گا۔ کیا مطلب؟ 7واں مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، مگر آپ نے ابھی تک بیبی کا نام بھی نہیں سوچا، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ پاگل ہیں کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ تو ایک لمحے کے لیے اس شخص کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کے بارے میں جانتی ہو، مگر اگلے ہی لمحے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ آہستگی سے اس کے ساتھ رہنے لگی۔ مڑ کے دیکھا، کیا ہوا ہے؟ میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی، اس وجہ سے آپ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ جیسے آپ پہلے میرا خیال رکھتے تھے، آپ ویسے نہیں رکھتے۔ جیسے آپ مجھے پہلے محبت دیتے تھے، ویسی نہیں دیتے، وہ سنجیدگی سے بولی۔ تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، سو جاؤ، زیادہ باتیں مت کرو۔ وہ سر تک کمبل تان کے خود بھی نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ اسے بھی سونے کا کہہ دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ صبح بھی اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ سو رہی تھی۔ حسام آفس جا چکا تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ردا کمرے میں داخل ہوئی۔ کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے یار؟ تمہاری طبیعت اتنی زیادہ خراب کیوں ہے؟ اس کی بات سن کے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہوا، تم میرے پاس ہی رہو۔ پتہ نہیں کیوں آج کل میرا دل اتنا زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اس نے ردا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو یار؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان کیوں ہو؟ بس ویسے ہی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ اپنا سر دوبارہ سے اس نے تکیے پہ رکھ دیا۔ اتنے دن اس کی حالت بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ نہ وہ سو رہی تھی، نہ وہ جاگ رہی تھی، بس تکیے پہ سر رکھ کے وہ لیٹی رہتی تھی۔ اور یہ دیکھ کے حسام بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا سر تکیے پہ رکھ لیا۔ اس کی حالت عجیب ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ 1 مہینہ مزید اس نے ایسے ہی گزار دیا۔ اس کی طبیعت اور زیادہ خراب رہنے لگی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے ردا چلتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ وہ بے باک سی نائٹی میں موجود تھی۔ چلتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئی، آہستگی سے آ کے اس کی گود سے لیپ ٹاپ کو اٹھاتے ہوئے اس کی تھائی پہ بیٹھ گئی۔ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ویسے تمہاری بیوی تو آدھی رات کو اٹھ کے نیچے آئی ہے، اس نے تو آنا نہیں۔ اس کی نگاہیں اس کے ہونٹوں پہ ٹکی ہوئی تھی اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کب نکاح کرنا ہے مجھ سے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ تم مجھ سے دور رہو۔ وہ اسے دور کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے آج پہلی دفعہ بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ دیکھو، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم بعد میں نکاح کر لوں گا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے قریب تو آ رہا تھا،
مگر اسے ایک عجیب سی بے چینی بنی ہوئی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ میں آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دوں گی، یہ کہتے ہوئے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اسے سیڑھیوں کے پاس کھڑی ہوئی منیزہ دکھائی دی۔ منیزہ کو دیکھتے ہی فوراً سے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ منیزہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ وہ اٹھا اور ریدا کو اس نے سائڈ پہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، وہ زوردار تماچا اس کے منہ پہ مار چکی تھی۔ مجھے اس سے کوئی گلہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیسی ہے، لیکن آپ سے میں ایسی امید نہیں کر سکتی تھی۔ خدا کے لیے ابھی اسی وقت تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس نے حیرت سے حسام کی طرف دیکھا۔ میں حسام سے محبت کرتی ہوں، میں حسام کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ حسام نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے۔ بکواس بند کرو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ حسام اسے جانے کا بولو۔ اس نے چلاتے ہوئے حسام کی طرف دیکھا۔ بلکہ یہ کیا چاہے گی؟ میں چلی جاتی ہوں، پلیز یہاں سے جاؤ۔ یہ کہتی ہوئی اس نے بازو سے پکڑ کے ریدا کو باہر نکال دیا گھر سے، اور وہ کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ اپنے بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی۔ منیزہ، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، پلیز ایسے مت کرو۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، پلیز۔ وہ بار بار اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ اس کے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بکواس بند کریں آپ اپنی۔ ہو گئی ہے غلطی تو بہاڑ میں جائیں، میں کوئی غلطی نہیں مانتی، نہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں بیگ میں کپڑے ڈال چکی تھی، مگر وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ غلطی ہو گئی ہے نا، معاف کر دو۔ کون سی غلطی؟ یہ گناہ تھا، آپ اس کے ساتھ تھے میرے ہوتے ہوئے۔ اچانک وہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے نفرت ہے، آج پہلی دفعہ اتنی شدید مجھے آپ سے نفرت ہوئی ہے، میں بتا نہیں سکتی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کی طرف مائل ہو گیا تھا، اس نے بھی مجھے اپنی طرف مکمل مائل کرنے کی کوشش کی، تو مجھے اپنے پاس نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، میں آپ کو اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ایک لڑکی آپ اسے اپنے پاس رکھیں گے؟ اتنے دنوں سے میں اسے جانے کا کہہ رہی تھی، مگر نہ جانے اسے کیا تھا، تم نے اسے اس گھر میں رہنے کی اجازت کیوں دی ہوئی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے بیگ کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ تم سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے۔ مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی، میں صبح واپس کال کرنے لگی ہوں بابا کو، وہ مجھے لینے آ جائیں گے۔ تم کسی کو کال نہیں کرو گی، یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم خود اسے سلجھائیں گے۔ جب ایک عورت کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر کے بات نکاح تک پہنچی ہوئی تھی اور مجھے پتہ نہ چلتا، شاید آپ اس سے نکاح کر چکے ہوتے۔ مجھے احساس ہوا، مجھے آج ہی اس چیز کا احساس ہوا تھا۔ اچھا، آپ کو آج ہی احساس ہونا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کے نکاح میں پہلے کوئی عورت موجود ہے، آپ اسے تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ وہ روتی سسکتی رہی تھی۔ دن گزرنے لگے، اسے دور رہنے لگی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بلاتی تک نہیں تھی، نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی تھی۔ وہ حسام جس کے بغیر وہ اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، آج وہی حسام اسے شدید نفرت کر رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اٹھی،
اس نے پاس سوئے ہوئے حسام کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز سن کے وہ فوراً سے اٹھ گیا، نرمی سے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسے بہت زیادہ تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں ہاسپٹل لے جاتا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا، مجھے کہیں مت لے کے جائیے گا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا بتاؤ مجھے۔ نہیں جانا بس، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں جانا میری جان؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کی آنکھوں میں سے بہتے ہوئے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزر رہی ہے، بے بس ہے۔ اسے لے کے ہسپتال پہنچ گیا۔ ایک اذیت اور تکلیف سے گزرنے کے بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ لوگ، اس کا بیٹا اس کی گود میں آ گیا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس وقت اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے ایک رانگ نمبر دیکھا جس سے کال آ رہی تھی۔ دوسری طرف سے اسے ردا کی آواز آئی۔ وہ کہنے لگی، تم سے شادی نہیں کرنی، اگر تم نہیں کرو گے تو میں سب کچھ تباہ کر دوں گی، تمہارے ساتھ بنائی ہوئی ساری تصاویر نیٹ پہ لگا دوں گی، دیکھ لینا، پھر بہت برا ہوگا، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا۔ جو کرنا ہے کرو، میں صرف محبت منیزہ سے کرتا ہوں۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی جس پہ میں بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوں۔ تمہارے ساتھ بنائی گئی تصاویر کوئی بھی ایک نارمل تصاویر ہیں، ان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر تم مجھے بلیک میل کر سکو۔ اچھا، ایسی بات ہے؟ یہ کہتے ہوئے کچھ وقت بعد ہی اسے پتہ چل گیا اسے واٹس ایپ پہ تو کچھ تصاویر موصول ہوئیں۔ انہیں دیکھ کے حیران ہوا تھا کیونکہ وہ اچھی خاصی ایڈٹ کی گئی تصاویر تھیں جن کو دیکھ کے اس کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ غصہ تو اسے بہت زیادہ آیا ہوا تھا مگر وہ خاموش ہو گیا، فی الحال کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے منیزہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ کتنے سالوں بعد یہ خوشی انہیں ملی تھی اور اس خوشی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا تھا، مگر منیزہ اس کے منہ پہ منہ بھی نہیں لگانا چاہتی تھی، کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ منیزہ، خدا کے لیے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ وہ غصے میں بولا۔ اس کی بات سن کے منیزہ کہنے لگی، کچھ بھی نہیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں مانتا ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پھر آپ کی وہ محبت، آپ کی محبت تب کہاں تھی جب میں تکلیف میں ہوتی تھی اور آپ باہر مست اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے؟ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا، مجھے سب کچھ پتہ ہوتا تھا، وہ روتے سسکتے ہوئے بولی اور وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا گیا۔ پریشان نہیں ہو پلیز، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ تکلیف نہیں دینا چاہتے، مگر اس کے باوجود آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھا گئی۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی آپ کو اپنے قدموں میں جھکاؤں یا آپ کو کبھی کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کی تذلیل ہو، مگر آپ نے مجھے تکلیف دی۔ میں نے ہمیشہ آپ کی عزت کی، تمام عمر آپ کے ساتھ وفا نبھائی، مگر یہ موبائل میں آنے والی تصاویر دیکھ چکی ہوں، میں جانتی ہوں اتنا گر چکی ہے ردا،
کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر آپ نے، وہ اتنا کچھ کر گئی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کرو گی؟ میری زندگی میں سے واقعی جانا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے یہ سزا دینا چاہتی ہو؟ تم میری زندگی سے چلی جاؤ، میں ساری زندگی اکیلا رہوں۔ وہ کہنے لگی کیا یہ سزا قبول کر لو گے؟ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، اگر تم یہ سزا دے کے خوشی ملتی ہے تو یہ سزا لے لو، مجھے معاف کر دو۔ مگر پاگل ہو کیا؟ میں کیوں آپ کو اپنی زندگی سے نکالوں گی؟ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے لگی، دونوں کے درمیان کے تمام تر فاصلے ختم ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے لایا، اس کے سامنے رکھا، وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا گیا۔